کہ اللہ رب العزت جل جلالہ کی مدد مسلمانوں کو کب حاصل ہوگی، اور ذہن میں یہ بات ہے کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں، عبادت و ریاضت بھی کرتے ہیں، حسب استطاعت غربا کی مدد بھی کرتے ہیں، تلاوت قرآن مقدس بھی کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزوں کے باوجود اللہ رب العزت جل جلالہ کی نصرت اور مدد مسلمانوں کو جیسی مسلمان چاہ رہا ہے اس طریقے کی کیوں میسر نہیں ہو رہی؟ پہلے کے مقابلے میں مسجدوں میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ نظر آئے گی، حج اور عمرہ کرنے والوں کی تعداد پہلے کے مقابلے میں مسلمانوں کی زیادہ نظر آئے گی، روزے رکھنے والے بھی بہت اچھی تعداد کے اندر مسلمان آپ کو نظر آئیں گے، نفلی روزے کی بات کر رہا ہوں، تلاوت کرنے والوں کی بھی ایک بڑی تعداد نظر آ رہی ہے، ذکر و اذکار کرنے والوں کی بھی تعداد نظر آ رہی ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو کہیں دنیا کے اندر کوئی خاص طور پر مسلمانوں کی بہتری اور اچھے حالات بظاہر تو ایسے کہیں نظر نہیں آتے اور نہ دکھ رہے ہیں۔ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ مولانا ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کرے، کوئی راستہ بتائیے، کوئی عمل بتائیے تاکہ اللہ ہماری مدد کرے، ہم اس راستے پر چلیں۔ تو ابھی 2-4 روز پہلے ہی کی بات ہے کہ ایک صاحب بہت بڑے خسارے کے اندر آئے اور اس کے بعد انہوں نے مجھے دعا کے لیے گزارش کی اور کہا کہ بھئی کوئی ایسی سبیل بتائیے جس سے اللہ میری مدد کرے اور میں پریشانی سے نکل جاؤں۔ ان کے کہتے ہی میرے ذہن میں ایک آیت کا حصہ نمودار ہوا اور میرے ذہن میں یہ بات آئی، یہ آیت کریمہ آئی، اور یہ آیت کریمہ کو آپ زندگی بھر اپنے دل و دماغ کے اندر محفوظ کر لینا۔ یہ ایک نسخہ کیمیا آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں آپ سے کوئی وعدہ کروں، ہو سکتا ہے وعدہ خلافی ہو جائے، کوئی اور وعدہ کرے، ہو سکتا ہے وعدہ خلافی ہو جائے، لیکن میرے رب کی شان ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، کہ بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں فرماتا۔ اللہ نے جو کہہ دیا مطلب کہہ دیا، اور اس پر بال برابر بھی کسی کا یقین نہیں تو اس کا ایمان رخصت ہو گیا۔ یقین کامل رکھو کہ اللہ نے جو فرمایا ہے بالکل حق ہے اور ویسا ہی ہوگا جیسا میرے مولا نے فرمایا ہے۔ تو ایک آیت جو میرے سطح ذہن پر ابھری وہ آیت کریمہ یہ تھی، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یہ کنڈیشن رکھ دی اس نے۔ اور تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، اولیاء کرام کی حیات طیبہ اٹھا کر دیکھو، رسولان اعظام کی حیات طیبہ اٹھا کر دیکھو، تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اللہ نے کس کس طریقے سے ان کی مدد فرمائی، اور اس وجہ سے مدد فرمائی کہ انہوں نے دین کی مدد فرمائی، اللہ نے ان کی مدد فرمائی۔ میں آپ کو دلیل کے طور پر کچھ باتیں عرض کروں تاکہ اچھی طریقے سے اور سمجھ میں آ جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کی حیات طیبہ اٹھا کر دیکھیں اور بالکل دماغ کے اندر ایک تصور لائیں، وہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم جن کو ان کے بھائیوں نے کنویں کے اندر ڈال دیا تھا۔ کیا وہ بچہ یہ سوچ سکتا تھا کہ مجھے تخت مصر کا نصیب ہوگا؟ لیکن نہیں، حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام سچے تھے، دین کا درد رکھتے تھے، حق پر ثابت قدم تھے۔ بھائی تو ان کے مصر حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو کنویں میں ڈال دیے، اور یہ سوچا کہ اپنے باپ کو جا کر کے ہم کہہ دیں گے کہ ابا جان
یوسف کو بھیڑیا کھا گیا. چونکہ وجہ یہ تھی کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام سب بچوں سے محبت کرتے تھے لیکن حضرت یوسف سے زیادہ محبت تھی. تو ان کے دل میں اپنے بھائی کے لیے حسد پیدا ہوا. اور یہ یاد رکھیں, ایسا نہ سمجھنا کہ ہر بھائی بھائی ہی کا رول ادا کرتا ہے. کچھ بھائی ایسے ہوتے ہیں جو حضرت یوسف کے بھائی جیسا رول ادا کرتے ہیں, اپنے بھائی کی ترقی بھی نہیں دیکھ سکتے, اپنے بھائی کی خوشی بھی نہیں دیکھ سکتے, اور کہتے کچھ ہیں اندر سے کچھ ہوتا ہے. ڈال دیا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو. لیکن جب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو مولا نے بچایا اور جب نکالا تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جس یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا ہے اسی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ مصر کا تخت عطا فرمایا. اور پھر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ ایک معاملہ یہ بھی ہوا کہ عزیز مصر کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن پر فریفتہ تھی. تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو ورغلانے کی کوشش کی گئی, لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے دین کی مضبوطی پر مضبوطی سے وہ قائم رہے اور اپنے وجود کو دین کے اوپر انہوں نے قائم رکھا. تو اللہ رب العزت جل جلالہ نے حضرت یوسف کی پاکی کا بیان اپنی کتاب کے اندر نازل فرما دیا, اور پھر وہ عزت ملی, وہ مقام ملا, وہ مرتبہ ملا جس کی کوئی انتہا نہیں. خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھیں, کون سی لالچ تھی جو حضور کو نہیں دی گئی. کہا گیا کہ آپ یہ دین کی مدد کرنا چھوڑ دو, دین کا کام کرنا چھوڑ دو, یہ مل جائے گا, یہ دے دیں گے, یہ آپ کو پیش کر دیں گے, جو کہیں گے ہم دیں گے, یہ چھوڑ دو. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ہاتھ میں چاند ایک ہاتھ میں سورج دے کر مجھ سے اگر آپ کہیں کہ میں یہ کام چھوڑ دوں, میں سب ٹھکرا دوں گا, دین کا کام نہیں چھوڑوں گا. تو پھر اللہ نے کیسی مدد فرمائی, جس مکے سے حضور ہجرت فرما کر جا رہے ہیں اسی مکے میں سرکار فاتح مکہ بن کر کے تشریف لا رہے ہیں. یہ اللہ نے مدد فرمائی. اس وقت امت مسلمہ کی ذبح حالی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ قوم اپنے دین کی مدد کے سلسلے میں جس طریقے سے پیش ہونا چاہیے, ہماری قوم اس طریقے سے پیش نہیں ہے. آپ شاید نہ جانتے ہوں, وہ علماء جو باعمل ہیں اور دین کے فرائض اور دین کی خدمت کی ذمہ داری اپنے کاندھے پر اٹھائے ہوئے ہیں, ان کا مقام اللہ کے نزدیک کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ شہید راہ خدا کے اندر جان قربان کر دیتا ہے. جان سے بڑی چیز کیا ہوگی؟ قربان کر دی اس نے. لیکن جب قیامت کے دن شہید کے خون کو میزان کے پلڑے میں رکھا جائے گا اور عالم کے قلم کی سیاہی کو میزان کے پلڑے میں رکھا جائے گا, تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عالم کے قلم کی سیاہی شہید کے خون پر غالب آ جائے گی. یہ ہے دین. اس لیے کہ عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دین سکھاتا ہے, عالم دین کی مدد کرتا ہے, عالم رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے. اور آپ نہیں جانتے اگر صحیح معنوں میں کوئی عالم ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی بستی کے قبرستان کے قریب سے بھی وہ گزر جائے نا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے قدموں کی برکت سے 40 روز کے لیے اللہ تعالیٰ اس قبر کے مردوں پر سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے. دین کی مدد کرو. اب کس طریقے سے مدد کی جائے, تو یہاں اس کا بھی میں آپ کو کچھ طریقہ سمجھا دوں. آج اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل سنی دعوت اسلامی کو پوری دنیا کے اندر مقبولیت عطا فرمائی ہے, اور اس کی خدمت کی وجہ سے دنیا میں لوگ مجھے بھی جانتے ہیں. اب اس دین کے کام کو لے کر نکلنے کی وجہ سے 2 مسجدوں نے اور مسجد کے ذمہ داروں نے ہمارا بھرپور تعاون کیا. ایک تو جہاں میں جمعہ پڑھاتا ہوں آپ کے سامنے موجود ہوں, اس مسجد کہ آپ کو شاید نہیں معلوم کہ اس مسجد میں جو حفظ کلاس چلتی ہے جہاں پر بچے حافظ بنتے ہیں, کم و بیش 40 حافظ ابھی تک یہاں سے نکل چکے ہیں.
اور یہاں جو اوپر مدرسہ چلتا ہے، بچے آتے ہیں عالم بننے کے لیے، صبح آتے ہیں دوپہر میں چلے جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، سینکڑوں عالم نکل کر صرف ملک ہی میں نہیں، انگلینڈ، امریکہ، آسٹریلیا، انگلینڈ، امریکہ، افریقہ، ان سارے ممالک کے اندر دین کا کام انجام دے رہے ہیں۔ تو یہاں سے یہ دین کی مدد، مسجد میں کام کرنے کی اجازت ملی، یہ مدد ملی، تو آج اجازت مل گئی ہم کو یہاں کی انتظامیہ کی طرف سے، ٹرسٹی کی طرف سے، آپ کریں، تو فائدہ کیا ہوا؟ اب جتنے حافظ حفظ کریں گے اور کر چکے ہیں، وہ جہاں تک اور جب تک قرآن پڑھائیں گے، سب کا ثواب مسجد کی انتظامیہ کو ملتا رہے گا۔ یہ ہے دین کی مدد۔ اور اسی طریقے سے ہمارا مرکز اسماعیل حبیب مسجد، جب کوئی پوچھنے والا نہ تھا، کوئی جاننے والا نہ تھا، تو وہاں سے ہمیں ہفتہ واری اجتماع کی اجازت ملی، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں سے وہ کام لیا کہ آج پوری دنیا میں سنی دعوت اسلامی جانی پہچانی جا رہی ہے الحمدللہ۔ دو مسجد کے ذمہ داروں نے جب خدمت دی اور تعاون کیا دین کا، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، آپ مجھے کم و بیش 30-35 سال سے جانتے ہیں، اور میں بھی کم و بیش 30-35 سال سے یہاں پر جمعہ پڑھاتا ہوں۔ داڑھی کے بال بھی کچھ آئے تھے، کچھ نہیں آئے تھے، کالے تو تھے ہی، کچھ جو آ گئے تھے وہ، تب سے میں یہاں پر ہوں۔ 30-35 سال کم و بیش مجھے یہاں پر ہو گیا ہوں گے، لیکن 30-35 سال میں یہاں 30-35 محلے والے ایسے مجھے آپ ثابت نہیں کر سکتے جن سے میں نے اپنی ذات کے لیے کبھی ایک پیسہ بھی لیا ہو، روپیے کی بات نہیں کرتا، بلکہ 30-35 گھروں کے اندر میں جا کر کے کبھی چائے پیاؤں 30-35 سال میں، یہ بھی کوئی نہیں بتا سکتا۔ بس میرا مقصد ایک ہی تھا، دین، دین اور دین، اور جن لوگوں نے دین کا تعاون کیا اللہ نے ان کی ایسی مدد فرمائی جس کی کوئی انتہا نہیں۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہماری نسل قرآن بھول رہی ہے۔ آج اتنا بڑا جمعہ کا مجمع ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں، میں پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس میں سے 95% مسلمان ایسے ہیں جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، نہیں آتا قرآن پڑھنا، اور نہ سیکھنے کے لیے وہ تیار ہیں، بالکل تیار نہیں، فرصت ہی نہیں ہے ان کو سیکھنے کی۔ دن بدن، میرا یہ جملہ زندگی بھر کے لیے یہ بھی ذہن میں محفوظ کر لیجئے گا جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ ابھی امریکہ اور برطانیہ وغیرہ کے دورے سے میں لوٹا تو میں نے تجزیہ کیا، آبزرویشن میں نے مغربی ممالک کا میں نے کیا، تو میں اس نتیجے پر پہنچا، غور سے سنیے گا، میں اس نتیجے پر پہنچا کہ جو وہاں یورپ کے اندر، اسٹیٹ کے اندر جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، وہ اسلام کو اپنی ضرورت سمجھ رہے ہیں، اور دنیا کی تقریباً قومیں یہ سمجھ رہی ہیں کہ اسلام آج کے دور کی ضرورت ہے۔ ہر پرابلم کا سولوشن اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اندر رکھا ہے۔ ایک مثال آپ کے سامنے پیش کروں، میں جب امریکہ میں تھا تو ناسا کے ذریعے اسپیس کے اندر مخلوق کو دریافت کرنے کے سلسلے میں کچھ سائنٹسٹ لوگ گئے، تو جانے کے بعد انہیں کوئی مخلوق نظر آئی، اور جب مخلوق وہاں پر نظر آئی تو وہ پریشان ہوئے کہ کیا اسپیس کے اندر دوسرے پلانٹ کے اندر بھی جو ہے وہ مخلوق آباد ہے۔ انہوں نے مذہب کے ماننے والے جو رہنما تھے ان سے رابطہ قائم کیا، نیو یارک کے ایک عالم سے انہوں نے رابطہ قائم کیا اور کہا کیا قرآن مقدس میں یہ ہے کہ اسپیس کے اندر بھی کوئی مخلوق ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا بالکل قرآن شریف میں موجود ہے، اور انہوں نے اس کو قرآن شریف سے ثابت کیا۔ تو آپ دنیا سمجھ رہی ہے کہ تحقیق جہاں جا کر ختم ہوتی ہے، حضور کا دین وہاں سے آغاز ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، یہ حضور کا دین۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، آج کا مسلمان اور دوسرے لوگوں کے اندر فرق یہ ہے کہ دوسرے لوگ اسلام کو اپنی ضرورت سمجھ رہے ہیں، اور معاف کیجئے گا پیدائشی مسلمان اسلام کو اپنے لیے بوجھ مان رہا ہے کہ میں اس لیے مجھے نوکری نہیں ملتی کہ میں مسلمان ہوں۔ ہر ترقی کے لیے وہ اسلام کو رکاوٹ سمجھ رہا ہے، اور خدا کی قسم کسی ترقی کے لیے اسلام رکاوٹ نہیں ہے، اسلام تو آیا ہی ہے عزت دینے کے لیے۔ تو اللہ کے دین کی مدد کرو۔ اور میں نے یہ بات اس اعتبار سے بھی کہنا چاہیے، اور چونکہ 2 سال سے لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو بچے حافظ قرآن بن کر، عالم دین بن کر نکل رہے تھے، ان کا کوئی دستار بندی کا جلسہ بھی نہیں ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وادی نور میں الحمدللہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہوتے تھے، وہ اجتماع بھی نہیں ہوا۔ اب دین کی مدد کا ایک آسان سا نسخہ میں آپ کو بتا دوں،
خالی زبان کا ہی معاملہ ہے اور کوئی مسئلہ نہیں. رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک سائل دروازے پر آیا اور اس نے سوال کیا مجھے کچھ حضور عطا فرمائیں. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھی. سائل نے جیسے ہی مانگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا عائشہ دیکھیں دین کی مدد کیسے سمجھیے تھوڑا سا. عائشہ مجھ سے بولو نا تم کہ میں اس کو دے دوں. عائشہ مجھ سے بولو کہ میں اس کو دے دوں. تو ام المؤمنین کہتی ہیں حضور میں کہوں یا نہ کہوں آپ تو کسی کو مایوس نہیں لوٹاتے ہیں, آپ تو دیں گے ہی نا, میں کہوں یا نہ کہوں. اب دین کی مدد حضور سمجھا رہے, فرماتے ہیں عائشہ میں دوں گا ضرور, لیکن اگر تم نے مجھ سے کہہ دیا تو جو مجھے دینے کا ثواب ہوگا وہ ثواب تمہیں بھی مل جائے گا. یہ ہے دین کی مدد. تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں دین کی مدد کرو. اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدق و طفیل ہم سب دین کے سلسلے میں مدد کرنے کی توفیق عطا